وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ ہود درس نمبر 945 آیت نمبر 17۔ آج کا موضوع، کیا ہم زندگی کو ضائع کرنے پر تل گئے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون۔ جو لوگ دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و زینت کے طالب ہوں، ہم ان کے اعمال کا بدلہ انہیں دنیا ہی میں دے دیتے ہیں اور اس میں ان کی حق تلفی نہیں کی جاتی۔ أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آتش جہنم کے سوا اور کچھ نہیں، اور جو عمل انہوں نے دنیا میں کیے سب برباد، اور جو کچھ وہ کرتے رہے سب ضائع ہوا۔ سامعین کرام، سورہ ہود آیت نمبر 17۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ، بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا ہو وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور اس کے بعد ایک گواہ بھی پروردگار کی طرف سے اس شہادت کی تائید میں آ گئی۔ وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ امام و رحمہ، اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب رہنما اور رحمت کے طور پہ آئی ہوئی بھی موجود تھی۔ بریکٹ میں، کیا وہ بھی دنیا پرستوں کی طرح اس سے انکار کر سکتا ہے یعنی نہیں؟ اولئک یؤمنون بہ، ایسے لوگ تو اس پر ایمان ہی لائیں گے۔ ومن یکفر بہ، اور جو انکار کرے گا اس کا، من الاحزاب، انسانی گروہوں میں سے، فالنار موعدہ، تو اس کے لیے جس جگہ کا وعدہ ہے وہ دوزخ ہے۔ فلا تک فی مریۃ منہ، پس تم اے مخاطب قرآن اس چیز کی طرف سے کسی شک میں نہ پڑنا۔ انہ الحق من ربک، بے شک یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ نہیں مانتے، یقین نہیں رکھتے۔ مضمون سامعین کرام بہت اہم ہے، اور تھوڑا سا اگر آپ توجہ دیں گے تو پھر تو ہو سکتا ہے آپ کی یہ سمجھ میں آ جائے اس کا مضمون اس کا مشکل نہیں ہے، آسان ہے۔ یعنی اس کا میں تھوڑا سا اپنی طرف سے آپ کو ایک اس کا جو ترجمہ ہے اصطلاحی طور پہ وہ میں بتا دوں۔ دیکھیں، انسان کو
ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے مقصد پیدا نہیں کیا ہے. یہ تو ہم ایسا سمجھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید بھی کی ہے کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. تمہارا کیا خیال ہے لوگوں کہ تمہیں میں نے عبث یعنی بے مقصد فضول بنایا ہے اور تم میرے پاس لوٹ کے نہیں آؤ گے، یعنی تمہارے ساتھ میں حساب کتاب نہیں کروں گا، تمہیں اپنے اعمال کے نتائج کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. تمہارا یہ خیال غلط ہے، ایسا خیال غلط ہے. یقیناً تمہاری پیدائش با مقصد ہے اور تمہیں میں نے اخروی کامیابی کے لیے بنایا ہے. تمہارے کامیابی کی جگہ کا نام آخرت ہے. اور آخرت میں کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ. دیکھیں یہ بات ہم مانتے تو نہیں ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی دے گا، ایک نئی زندگی، اور پھر یوم حساب ہوگا، یوم حشر، یوم موعود جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ہوگا. اور اس میں تمام مخلوقات کو حساب کتاب کیا جائے گا مخلوق کے ساتھ. اور جو جن لوگوں نے زندگی کو بامقصد سمجھا اور بامقصد گزارا وہ لوگ تو کامیاب ہوں گے. مختصر میں بات بتا رہا ہوں. اور جو لوگ جنہوں نے زندگی کو ایک کھیل تماشے کے طور پہ سمجھ لیا اور گزارا تو یہ لوگ ناکام ہوں گے. اور یہاں یہ بھی میں عرض کر دوں سامعین اکرام کہ ہم لوگ آج کا مسلمان من حیث الامت، تمام امت زندگی کو ضائع کر رہی ہے، ایک کھیل تماشا سمجھ لیا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ظاہر کی طرف دوڑ ہے، ظاہر ہی ہمارا مقصود ہے اور ظاہر ہی ہمیں محبوب ہے اور ظاہر ہی ہمارا مطلوب ہے. یہ وہ حقیقت ہے، یہ وہ سچ ہے جس کو آپ جھٹلا نہیں سکتے. آپ نہیں کہہ سکتے کہ ایسا نہیں ہے. میں تو دعویٰ کر رہا ہوں نا، حقیقت بھی یہی ہے. اور ہم نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے. ہم میں سے ہر شخص واتبعوا الشہوات کے تحت زندگی گزار رہے ہیں، زندگی اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں. اور میں آپ کو سمجھنے کے لیے، آسانی کے لیے کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ گھر کی صورتحال دیکھ لیں. میاں ہے اور اس کی بیوی ہے، اور یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اپنی مرضی سے سلوک کرتے ہیں. بیگم صاحبہ کا جب موڈ ٹھیک ہوگا تو ٹھیک ہوگا، جب خراب ہوگا تو خراب ہوگا. اور وجہ کیا ہوگی؟ دنیا. بیگم صاحبہ کے موڈ کے ٹھیک ہونے یا خراب ہونے کی وجہ جو ہے ظاہر ہوگی. میاں جی نے ایک انگوٹھی لا دی، ہیرے کی انگوٹھی لا دی تو بیگم صاحبہ خوش ہو جائیں گی. اور گھر میں اگر فاقہ ہے تو بیگم صاحبہ نے آسمان سر پہ اٹھا رکھا ہوگا. یہ وہ حقائق ہیں سامنے کرام جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں. یہ ایک گھر کا مسئلہ نہیں ہے. اور یہ بنیادی طور پہ میں جب بات کرتا ہوں گھر کی، میاں بیوی کی، تو ظاہر ہے کہ آپ یا تو آپ بچے ہیں، آپ کے والدین ہیں، اور آپ مشاہدہ کر رہے ہوں گے کہ کس طرح آپس میں وہ چخ چخ کر رہے ہوتے ہیں. اور یا آپ میاں بیوی ہیں، آپ کو معلوم ہے، یا آپ عورت ہیں یا مرد ہیں، تو آپ کو معلوم ہے کہ آپ اپنی مرضی کے تابع ہیں. اور یہ سب سے بڑی خرابی ہے سامنے کرام. اور جنت میں کون لوگ جائیں گے؟ یہ بات نوٹ کر لیں. جنت میں صرف وہ لوگ جائیں گے جنہوں نے اپنے آپ کو روک لیا خواہشات نفس سے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اس نے روک لیا اپنے آپ کو خواہشات نفس سے، تو پھر اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ دوزخ ہوگا، نہیں جنت ہوگا. یعنی جو اپنے آپ کو روک لیتا ہے خواہشات نفس سے اور زندگی اللہ کی مرضی سے گزارتا ہے، یہ شخص جو ہے جنت میں جائے گا. لیکن آپ کو معلوم ہے سامنے کرام
اور مجھے پورا یقین ہے کہ آپ اس بات کو سچ ہی سمجھیں گے جو میں بات کہہ رہا ہوں. بہرحال یہ ایک مسئلہ ہے. دوسرا دیکھیں قرآن آیا کیوں ہے؟ کہ انسان کی آخرت سنور جائے. مختصر جملہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں. قرآن آیا کیوں ہے؟ اور کہ انسان کی زندگی سنور جائے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی. اس کا طریقہ کیا ہے؟ کیا طریقہ قرآن بتاتا ہے؟ کہ آپ زندگی مرضی سے، اپنی مرضی سے نہ گزاریں، بلکہ اللہ کی مرضی سے زندگی گزاریں اور الہ واحد کے سامنے سر جھکا دیں. ایک معبود اور وہ اللہ. ہمارا آج ایک معبود ہے اور وہ ہے نفس اللہ. تو دیکھیں قرآن کے مضامین تو بنیادی یہ بات نوٹ کر لیں کہ بندگی رب جو ہے قرآن کا بنیادی مطالبہ ہے اور یہ بنیادی وصف ہے جنت میں جانے کے لیے. من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ. سبحان اللہ. جس نے کہہ دیا اپنے قول اور عمل سے کہ لا الہ الا اللہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا. اللہ. تو اچھا اب دیکھیں، میں قرآن کے مختلف پیرائے ہیں سمجھانے کے اور مختلف طریقوں سے. وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمائے. اسی طرح میں ایک بات بار بار بیان کرتا ہوں مختلف طریقوں سے. کہیں تاجر کے ذہن سے بات اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، یا کبھی ذمہ کے یعنی ذمہ داری کے حساب سے ہمیں بتا رہے کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ. بہرحال خلاصہ کلام اب تک کی جو گفتگو ہے اس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ انسان کو زندگی ضائع نہیں کرنی چاہیے. انسان کو سوچ سمجھ سے کام لینا چاہیے. جب بھی اس کو اللہ تعالیٰ یعنی جب یہ عاقل بالغ ہو جاتا ہے، باشعور ہو جاتا ہے، تو اس کو سوچنا چاہیے، اپنے بارے میں سوچنا چاہیے، اپنی زندگی کے بارے میں سوچنا چاہیے. یہاں جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں افمن کان علی بینۃ من ربہ، اس کا معنی یہ ہے کہ جو شخص سوچتا ہو، عقل سے کام لیتا ہو، دلائل سے کام لیتا ہو، دیکھ، کھول آنکھ، زمین دیکھ، فضا دیکھ، یعنی یہ اندھے بیروں کی طرح زندگی نہیں گزارتا. جو صاحب بصیرت لوگ ہوتے ہیں وہ اندھے بیروں کی طرح سوچتے ہیں، زندگی پر سوچتے ہیں کہ میں کون ہوں، میں کیوں ہوں، یہ دنیا میں کیوں آیا ہوں، کیا میں نے ہمیشہ رہنا ہے، میں نہیں تھا اب ہو گیا، کل پھر میں نہیں ہوں گا، یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے مجھے کیوں دی ہے، میں نے جانا کہاں ہے، میری منزل کیا ہے. تو یہ پھر ایک گواہی دینے والا. اب یہ سوچ و بچار. اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا جب غار حرا جاتے تھے تو وہاں کیا تھی؟ وہاں یہی سوچ تھے. فرشتہ تو بھی نہیں آیا تھا، وہاں یہی سوچ تھی. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، تمہیں میں نے سوچ میں مستغرق پایا، گم پایا. ضالًا گم پایا ایک سوچ میں، پھر میں نے تمہیں ہدایت دی. تو اسی طرح ہر انسان کو سوچنا چاہیے سامعین کرام. اور یہ میں یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت فکر دیتا ہے کہ کیا یہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ کیا یہ اپنی زندگی میں سوچتے نہیں ہیں؟ کیا یہ زمین اور آسمان پہ سوچتے نہیں ہیں جو ان کے مابین ہے؟ اور اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں گنا گنا کے سوچنے کی دعوت دیتا ہے ہمیں. تو یہ بینہ ہے، دلائل، واضح دلائل. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم الحق من ربہم. ان کو میں اپنی نشانیاں دکھا دوں گا، آفاق میں بھی، انفس میں بھی، اور ان کو پتہ لگ جائے گا، واضح ہو جائے گا کہ یہ حق ہے. کیا؟ قرآن. کیا؟ دعوت رسول. یہ حق ہے، ان کو پتہ لگ جائے گا. تو اچھا اب یہ میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں.
افمن کان علی بینۃ، یعنی جو شخص سوچ سمجھ سے کام لیتا ہے. تھوڑا میرے ترجمے کی طرف غور کریں. یعنی یہ اولئک یؤمنون بہ، یعنی یہ توئے ہے، اس کے بعد امام و رحمہ کے بعد توئے ہے کہ یہاں کھڑے ہو جاؤ، مضمون آدھا پورا ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ لوگ جو ہیں یہ ایمان لائیں گے، اور جو انکار کر دیں گے وہ آگ میں جائیں گے. یعنی جو سوچ سمجھ سے کام نہیں لیں گے وہ آگ میں جائیں گے. اور اے مخاطب تم شک میں مت پڑو، جو لوگ سوچ سمجھ سے کام نہیں لیتے تم ان کی پیروی مت کرو. جو اکثر لوگ سوچ سمجھ سے، ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، یہ حق ہے رب کی طرف سے، یہ پروگرام حق ہے، یہ مقصد حق ہے، یہ سچ ہے. سچ یہی ہے کہ زندگی انسان کو اللہ تعالیٰ نے اخروی کامیابی کے لیے دی ہے. اور اخروی کامیابی سے پہلے سامعین کرام میں عرض کر دوں کہ دنیا کی کامیابی جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ لازم و ملزوم ہے. جب آپ اللہ تعالیٰ کو رب تسلیم کر لیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ارشاد ہوتا ہے کہ نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں بھی. بہرحال افمن کان علی بینۃ من ربہ، بھلا وہ شخص جو ایک واضح دلیل پہ ہو اپنے رب کی طرف سے، ویتلوہ شاہدن، پھر وہ پیروی کرے گواہی اللہ کی طرف سے جو گواہی ہے، یعنی جو قرآن کی گواہی ہے. قرآن گواہ ہے ہم پر، اما لکا و اما علیکا. یعنی یہ جب سوچ و بچار کرتا ہے اور سوچ و بچار میں آگے بڑھنا چاہتا ہے اور ایک حقیقت تک پہنچنا چاہتا ہے تو قرآن اس کی رہنمائی کرتا ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن اس کی پھر رہنمائی کرتا ہے اور اس کا بیڑا پار کرا دیتا ہے. سبحان اللہ. ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما و رحمہ، اور اس قرآن سے پہلے دیگر آسمانی کتب بھی اللہ ہی کی طرف دعوت دینے والے ہیں. ان کے جو پیغمبر آئے ہیں ان کتابوں کے ساتھ، اور کتابیں خود بھی اللہ ہی کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں. اب یہ ساری صورتحال ایک جہان دیدہ نہیں کہوں گا، یہ الفاظ میں واپس لے لیتا ہوں، سوچنے والے بندہ جو یعنی آنکھیں کھولے. ابھی یہ الفاظ آئیں گے، یہ بہرے اور اندھے، مثل الفریقین کالأعمى، کہ مثال دونوں فریقوں کی اندھے اور بہرے کی سی ہے. تو جو والبصیر والسمیع، جو دیکھنے والا ہے اور سننے والا ہے، وہ اس کا حال آج کی آیت میں بیان ہو رہا ہے. سامعین اکرام یہ بات نوٹ کر لیں، جو سمیع و بصیر، اور وہ دوزخ کے کنارے، جب میں آپ کو اکثر سناتا رہتا ہوں سورہ ملک کی جو آیت ہے، وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، وہ کہیں گے دوزخی، کاش کہ ہم کسی کی بات سن لیتے یا عقل سے کام لیتے تو آج ہم دوزخ والوں میں سے نہ ہوتے. یہ آیت سامعین کرام اس میں عقل کا استعمال ہے. افمن کان علی بینۃ من ربہ، جو عقل سے کام لیتے ہیں پھر سننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید. سبحان اللہ. اس میں نصیحت ہے، اس تمام قرآن کے مضامین میں نصیحت ہے. کس کے لیے؟ لمن کان لہ قلب، جس کے لیے سوچنے کا ایک دل ہو، وہ القی السمع، اور یہ گواہ بن کے سننے کے لیے تیار ہو. تو بہرحال ویتلوہ شاہد منہ، اس سے قرآن اور پیغمبر کی ذات، پیغمبر بھی گواہ ہے. لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا، رسول بھی شاہد ہیں. یا شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا. بہرحال
تو بینہ تو ہو گیا یعنی آپ کی خود آپ عقل یعنی سماعت اور بصارت سے کام لے رہے ہیں، جیسے کہ ابھی میں نے وہ آیت سمیع بصیر نا، تو اور پھر آپ کسی کی بات سنیں، کسی یعنی قرآن کی بات سنیں، پیغمبر کی بات سنیں۔ پیغمبر اور قرآن یہ دونوں ہمیں اخروی کامیابی کی طرف متوجہ کرتے ہیں اور ہمیں اصل مقصود کی طرف دعوت دیتے ہیں کہ اے لوگو فاستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ۔ ابھی یہ سورہ ہود کی آیت ہے نا، یعنی ابتدائی آیتوں کہ تم معافی مانگو اور پھر اس کی طرف رجوع کر لو، پلٹ آؤ۔ وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ امام و رحمہ، کتاب موسیٰ جو تھی توریت، اس میں بھی یہی مضمون تھا۔ تو یہ سارے مضامین پہ اگر کوئی سوچے اور سمجھے، یعنی جو جتنی بھی گزشتہ کتابیں ہیں وہ تمام اس میں لائٹ تھی، نور تھا اور اس میں ہدایت تھی، اور وہ ایک ہی طرف دعوت دینے والی تھی، تمام کتابیں اللہ کی طرف۔ اب یہ شخص جو ہے جو سوچ سمجھ سے کام لیتا ہے تو یہ یقین کر لے گا اس حقیقت پر کہ مجھے اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے، میرا مقصود اللہ ہے، محبوب اللہ ہے، مطلوب اللہ ہے، میں نے جانا اللہ کے پاس ہے، طریقہ حکم اللہ کا، طریقہ رسول اللہ کا، تو یہ یقین کر لے گا اور پھر اس راستے پر چل پڑے گا۔ اگر کوئی وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ، جو دیگر گروہ ہیں جو بھی ان میں سے انکار کریں گے، یعنی یہ ایک تو حق جس نے حق یعنی جس نے تخلیق پر سوچا، اپنی منزل کو پا لیا، اللہ کے حکم اور رسول کی اطاعت شروع کر دی، اللہ کے حکم کی اطاعت اور رسول کا طریقہ اپنا لیا، یہ لوگ تو کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن باقی جو لوگ ہیں جو نہ سننے کے لیے تیار ہے اور نہ سمجھنے کے لیے تیار ہے، تو یہ پھر ناشکرے ہیں، یہ حق سے انکار کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ سب آگ میں جائیں گے۔ اب یہاں میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہاں تو کفر کا لفظ آ گیا اور مسلمان یہ سوچیں گے کہ ہم تو کافر نہیں ہیں، اور یہ تو کافروں کے ساتھ آگ کا وعدہ ہو رہا ہے۔ تو آپ خود سوچ سمجھ لیجیے کہ دیکھیں یہ تو ایک رویہ ہے، اور کفر کا مطلب آپ لغوی اور اصطلاحی مطلب نہ لیں۔ ہر وہ شخص کافر ہے جو توحید، رسالت اور آخرت کو نہیں مانتا۔ ہم لوگ من حیث القوم نہیں مانتے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ بات نوٹ کر لیں صاحب اکرام، ہم لوگ انکاری ہیں، نہیں مانتے، اللہ کے حکم کو نہیں مانتے، ہم رسول کے طریقے کو نہیں مانتے، نہ اللہ کو منزل بنانے کے لیے تیار ہے۔ ہماری منزل دنیا ہے، دنیا اور دنیا، بس ختم بات۔ دیکھیں یہ ہمارا حال ہے سامنے کرام، اپنے یعنی آپ غلط فہمی نہ پڑیں، یہ غلط فہمی جو ہے یہ آپ کو لے ڈوبے گی، میں آپ کو واضح طور پہ کہہ رہا ہوں۔ اگر آپ اس غلط فہمی کا شکار رہے کہ میں تو کلمہ پڑھ رہا ہوں، اور بہت سے لوگ یعنی ایسا ایک طبقہ موجود ہے جو آپ کو اس فریب میں ڈالے گا کہ بس غم مت کرو، تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے بالآخر تم جاؤ گے جنت۔ نو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انکار کیا ہے، جن کے دل میں ایمان نہ ہو اس کے مومن ہونے سے انکار کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور جنت میں صرف مومن جائیں گے جن کے دل میں ایمان ہو۔ دیکھیں دو باتیں ہیں، ہمارے دل میں جو کچھ ہے وہ ہمارے عمل میں بھی ہے، ہمارے دل میں انکار ہے، عمل میں ہمارے دنیا ہے، ہمارا رخ ظاہر کی طرف ہے۔ اس بات پہ تو سوچیں، سیدھی سادھی بات ہے، یعنی اس میں کوئی کتابوں کی تو ضرورت نہیں ہے سمجھانے کے لیے، یا میں دلیل پہ دلیل دیتے جاؤں۔ یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ہماری منزل اللہ ہے، ہماری سوچ ظاہر کی ہے، منصوبے ظاہر کے ہیں، پریشانیاں ظاہر کی ہیں، توقعات ظاہر کی ہیں، بات ختم ہو گئی۔ اللہ نہ آپ کی منزل ہے نہ بنانا چاہتے ہیں، تو پھر جائیں جہنم میں۔ فلا تک فی مریت، اے مخاطب تم اس بارے میں شک میں نہ پڑنا، انہ الحق من ربک، یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے،
ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ ایمان نہیں لاتے۔ دیکھیں یہ 100% یہ آیت جو ہے ہمارے لیے، ہم نہ سننے کے لیے تیار ہیں، نہ حق دیکھنے کے لیے تیار ہیں، نہ حق کی ہمیں کوئی تلاش ہے۔ ہمیں تلاش ہے ایک، دولت، مال، دولت، اولاد، عزت، دولت، عزت، شہرت، زن، زر، زمین، بس ختم بات۔ یہ وہ حقائق ہیں جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ آپ ایسا نہ سمجھے میں آپ کے ساتھ کوئی مخول کر رہا ہوں، مذاق کر رہا ہوں یا کوئی غلط بات کہہ رہا ہوں، نو، بس دیکھیں ہم تو طالبان دنیا ہیں، بس بات ختم ہو گئی۔ آخرت میں آپ کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اگر آپ طالب دنیا ہیں تو انما الاعمال بالنیات، اگر آپ کی نیت دنیا کی ہو گئی تو آخرت میں آپ کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ جو ہم نماز روزہ کر رہے ہیں اس پہ آپ دھوکہ نہ کھائیں، آپ کا رخ ظاہر کی طرف ہے، آپ کی نیت ظاہر کی ہے، بس بات ختم ہوگی۔ آپ چاہے ہر وقت سجدے میں سر رکھیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہر سال حج کریں، عمرے کریں تو اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وہاں آپ کو پتہ ہے جہاں یعنی حاجی لوگ گئے ہوئے، بس یہ کبھی معلم کے ساتھ جھگڑا، کبھی کیا کبھی کھانے، وہاں کا کھانا، اس ہوٹل کا کھانا اچھا ہے، وہ سستا بھی ہے، اچھا بھی ہے، قابلیوں کی روٹی لیں گے۔ میں کہہ رہا ہوں یہ ساری بری باتیں نہیں ہیں اگر آپ یعنی تجزیہ کرتے ہیں وہاں جا کے کچھ، لیکن یہ ہے کہ ہم تو ساری نظر ہماری ظاہر پہ ہوتی ہے، کیا ہو رہا ہے، کس طرح کولر رکھے جا رہے ہیں، کس طرح صفائیاں ہو رہی ہیں، بس وہ تماشوں میں ہم لگے رہتے ہیں۔ جو مقصود ہے وہ تو نہیں ہوتا ہمارا۔ کبھی عمارتی کو دیکھتے ہیں، کبھی سیڑھیوں پہ چڑھتے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں، وہاں تو مطلب کافی وہ ہے نا۔ تو بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، یا دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، یا یہ کس کے بارے میں؟ یہ ہمارے بارے میں۔ ہم یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اگرچہ یہ حق ہے، انہ الحق من ربک، لیکن ہمارا شک نہیں ہے۔ فلا تکن فی مریۃ منہ، اے مخاطب قرآن تم شک میں نہ ہو جانا، لیکن ہم قرآن کے مخاطب تو ہیں لیکن ہمیں شک نہیں بلکہ یقین ہے کہ نو آخرت، نو دوبارہ زندہ ہونا، نو جنت، نو دوزخ، کھاؤ پیو مزے اڑاؤ عیش کرو، کھا لے پی لے جی دے، بس یہی زندگی ہے۔ بہت ہی تکلیف دہ صورتحال ہے سامعین اکرام۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ سوچیں، اپنے اوپر رحم کریں، اپنے آپ کو آگ سے بچائیں۔ انقذوا نفسکم من النار، میرے آقا کے الفاظ ہیں، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ من الاحزاب فالنار موعدہ فلا تک فی مریۃ منہ انہ الحق من ربک ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ اب ان آیت کی ترجمہ سنا دیں۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ، اللہ، پھر بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف دلیل رکھتا ہے اپنے رب کی طرف سے، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اس کے بعد اس کے سامنے رب کی طرف سے ایک گواہی بھی پیش ہو جاتی ہے، پیغمبر اور قرآن۔ وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ امام ورحمہ، اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی بلکہ تمام آسماوی کتب جو تھیں وہ امام تھیں اور رحمت تھی، اس میں یہی مضمون تھا جو کہ قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، یہ لوگ ایمان لے آئیں گے، یقین کر لیں گے، جو تلاش میں ہوں حق کی، پھر ان کو گواہی ملے تو یہ ایمان لے آئیں گے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْعَذَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ،
جو انکار کرے گا احزاب میں سے تو ان کا وعدہ، ان سے وعدہ ہے آگ کا، اللہ کا۔ فلا تکو فی مریۃ منہ، تو تم کسی شک میں نہ پڑنا، انہ الحق من ربک، یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ افمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، فلا تك في مرية منه، إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون۔ بھلا جو لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل روشن رکھتے ہوں اور ان کے ساتھ ایک آسمانی گواہ بھی اس کی جانب سے ہو، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب ہو جو پیشوا اور رحمت ہے، تو کیا وہ قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے؟ یہی لوگ تو اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو کوئی اور فرقوں میں سے اس سے منکر ہو تو اس کا ٹھکانہ آگ ہے۔ تو تم اس قرآن سے شک میں نہ ہونا، یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔